استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں ایک اہم فرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ نے توفیق دی، دل میں بات ڈالی کہ آج جمعے کا دن ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ اللہ کی توفیق سے ہوا نا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آپ بازار چلے جائیے، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں مسلمان گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتے۔ نماز پنجگانہ کو تو جانے دیجیے۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے، خدا کا انعام ہے، اس انعام پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کریں گے نا بھائی؟ تو بس وہ پاؤ سطر کی عبارت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کا کلام ہے، اب قرآن کا کلام ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے سہارے۔ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے سہارے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے زمانے نبوی کے بعد کا ایک واقعہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمانوں پر انتہائی نامساعد حالات آئے۔ ارتداد کی آندھی چلنے لگی، عرب ممالک میں ارتداد کا طوفان کھڑا ہوا، قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے۔ مرتدین میں ایک قسم ان لوگوں کی تھی کہ وہ دین اسلام سے پھر گئے، اور جس طرح پہلے بت پرست تھے اسی طرح اب بھی بت پرست بن گئے۔ مرتدین کی ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا۔ مسیلمہ کذاب اور سجاہ نامی عورت کی نبوت کو مان لیا، ان دونوں جھوٹوں کی نبوت کو تسلیم کیا۔ مرتدین کی ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو حقیقت میں مرتد تو نہیں ہیں، ان کو آپ باغی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے نماز و زکوٰۃ میں فرق کیا، کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے اور نبی کے خلیفہ کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آیت شریفہ خذ من اموالہم میں خذ کا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، اب مسلمانوں کے غریبوں پر تقسیم کیجیے۔ نبی جب چلے گئے تو پھر زکوٰۃ لینے کا مجاز ہم سے کوئی فرد نہیں ہے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اصل میں وہ مرتد نہیں تھے بلکہ وہ باغی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر سے ان لوگوں سے قتال کرنے کے مسئلے میں مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بضد تھے، یہ باغی ہیں اور ان سے میں لڑوں گا، قتال کروں گا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اگر انہوں نے حضور کو اونٹنی کی ایک رسی زکوٰۃ میں دی تھی، مجھ کو بھی دینی ہو، اور جب تک وہ نہیں دیں گے میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کھل گیا کہ حق ابو بکر کے ساتھ ہے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کا ساتھ دیا۔
تو دیکھیے چاروں طرف ارتداد کی آندھی چل رہی ہے، قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے۔ ان نامساعد حالات میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر نہیں ہوئے، اپنی دور اندیشی، فہم و فراست اور ایمانی سمجھ بوجھ کے ذریعے ان نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور حضرت اسامہ کی وہ فوج جو وفات کی خبر سن کر روک دی گئی تھی، حضرت ابو بکر نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس فوج کو روانہ کیا۔ بعض بڑے صحابہ کرام نے مخالفت کی اور کہنے لگے کہ دارالسلطنت محفوظ نہیں ہے، چاروں طرف دشمنان اسلام سر اٹھا رہے ہیں۔ ان حالات میں لشکر اسلام کا دور و دراز میں بھیجنا دور اندیشی کے خلاف ہے، آپ لشکر کے بھیجنے کو موقوف کیجیے۔ حضرت ابو بکر نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ جواب دیا ہے کہ لَأَنفَذْتُهُ، میں اس فوج کو بھیج کر رہوں گا جس کو اللہ کے رسول نے بھیجنا چاہا تھا، اور حضرت ابو بکر نے وہ لشکر بھیجا، اور اس بھیجنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام کے دل و دماغ میں اسلامی حکومت کا رعب بیٹھ گیا، ڈھاک بیٹھ گئی، اور وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئے، جرأت نہیں ہوئی مدینے پر حملہ کرنے۔ تو آج مسلمان ملک عزیز میں جن حالات میں رہ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نامساعد حالات ہیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے دو نسخے تجویز کیے گئے۔ ایک نسخے کا نام ہے صبر، اور دوسرے کا نام ہے نماز اور صلاۃ۔ کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر ناموافق حالات آئیں تو پہلا درجہ یہ ہے کہ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کرنے کا کیا مطلب؟ ہم کو کسی کی بغاوت کا جواب بغاوت سے نہیں دینا ہے، کسی کی بغض و عداوت کا جواب بغض و عداوت سے نہیں دینا ہے، کسی کی فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دینا، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے حوالے اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ، جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، نہیں سمجھ؟ تو ان حالات میں بھی ہم کو رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اللہ سے گر گرا کر دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیجیے۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اوپر جو خوف و ہراس کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس بدلی کو ہٹا دیجیے اور ہمیں خوف و ہراس سے نکال دیجیے۔ دعا کریں گے نا بھائی؟ میں آپ کو مسجد میں کہتا ہوں، اس روئے زمین پر کتنے ہٹلر آئے ہیں اور کتنے مسولینی آئے ہیں، لیکن مسلمان ان ہٹلروں سے متاثر نہیں ہوئے اور نہ ان مسولینیوں سے بیزار ہوئے۔ میرے دوستو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں پوری استقامت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ کریں گے نا؟ ابھی 3 کام کرنے ہیں ہم کو۔ اس وقت ووٹر لسٹ کی درستگی کا کام ہو رہا ہے۔ 2020 میں بہار میں اسمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس الیکشن کی تیاری جاری ہے اور ووٹر لسٹ صحیح ہو رہے۔
تو ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ان تمام افراد کا نام ووٹر لسٹ میں درج کراویں جن کی عمریں 18 برس ہو گئی ہیں۔ گھر کے ارکان میں سے جس رکن کی عمر 18 برس ہو گئی اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج کرانا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں ہیں وہ نام صحیح ہیں یا نہیں۔ ہمارے نام ووٹر لسٹ میں صحیح درج ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، عمر ہماری صحیح درج ہوئی یا نہیں، ولدیت ہماری صحیح درج ہے یا نہیں ہے، ان تینوں چیزوں کو دیکھنا۔ اب جو ہے پہچان پتر میں نام لکھا ہوا ہے محمد شمشیر احمد، ووٹر لسٹ میں لکھا ہوا ہے شمشیر علی، سمجھ گئے، پین کارڈ میں لکھا ہوا شمشیر عالم، تو ظاہر ہے کہ تضاد ہے نا، کہیں علی ہیں آپ، کہیں عالم ہیں، کہیں احمد ہیں۔ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر آپ کو یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہم لوگوں کو نام صحیح کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے نام کے ساتھ کچھ ٹائٹل کا اضافہ ہو گیا ہے، سمجھ گئے، تو اس ٹائٹل کو اڑوائیے اور اصل نام کو باقی رکھیے۔ مثلاً شیخ ہارون رشید، رشید بھی بڑھا دیا گیا ہے اور شیخ بھی بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ آپ نے پہچان پتر میں صرف ہارون لکھا ہے، پین کارڈ میں صرف ہارون ہے، اب ووٹر لسٹ میں شیخ ہارون رشید، یہ گڑبڑ ہے نا معاملہ۔ شیخ کو اڑائیے، رشید کو اڑائیے، ہارون کو رہنے دیجیے۔ ابھی پہلا کام یہی کرنا ہے، اور دوسرا کام ہم لوگوں کو 2020 سے کرنا ہوگا۔ 1 اپریل 2020 سے NPR یا PNR، NPR کا کام شروع ہونے جا رہا ہے، نیشنل پاپولیشن رجسٹر، مردم شماری کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ 2011 میں مردم شماری ہوئی، ہر 10 سال پر مردم شماری ہوتی، اب 2020 ماہ اپریل سے مردم شماری شروع ہوتی اور 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ تو مردم شماری کے وقت بھی ہم لوگوں کو ہوش گوش کے ساتھ ان تمام لوگوں کو کاغذ میں لانا ہے جن کی عمر 18 برس ہو چکی ہے، نام کو صحیح کرنا ہے، عمر کو صحیح کرنا، ولدیت کو صحیح کرنا، انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ اب رہا کہ NRC کی بلا کیا ہے، اور اس نے پورے ملک کو خوف میں، ملک کے مسلمانوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا۔ NRC نیشنل قومی رجسٹر، نیشنل رجسٹر سٹیزن، نیشنل قومی رجسٹر یا شہری رجسٹر کا نام NRC ہے، اور اس کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کیا کہ جن مسلمانوں کا نام NRC سے باہر ہوگا ان کو لقب دیا جائے گا گھسپیٹھیے کا، اور ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا، یعنی ہوا کھڑا ہو رہا ہے، اور ہم ڈرے سہمے ہوئے ہیں کہ نامعلوم ہمارے ساتھ کیا حال ہو۔ تو خدا کے گھر میں کہتا ہوں، اپنے دل و دماغ میں صرف ایک ڈر گھسائیے، سارے خوف و ڈر سے آپ نجات پالیں۔ اپنے دل میں ایک ہی خوف داخل کیجیے، اور وہ ایک خوف کیا ہے؟ رب العالمین کا خوف، اللہ کا خوف۔ اگر ہمارے دل میں آ جائے تو نہ مودی کا ڈر گھسے گا، نہ امت شاہ ہمیں دھمکی دے گا، نہیں سمجھے؟ ہمارے دل و دماغ اللہ کے خوف سے فارغ ہو گئے تو دنیا کے خوف و ڈر ہمارے دماغ میں گھس گئے۔ امت شاہ کیا بگاڑے گا ہمارا؟ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اپنے رب کو منا لیں گے، یہ امت شاہ کچھ بگاڑے گا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کلکتہ والے بھاشن سے تمام مسلمان مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک معمولی لیڈر کا بھاشن نہیں تھا، یہ ہوم منسٹر کا بھاشن تھا،
وزیر داخلہ کا بھاشن تھا، اور کھلے عام اس نے کونل بیان دیا، کھلے عام انہوں نے تفریق کی بات کی ہے، اس لیے مسلمان پورے ملک میں مایوس ہو گئے۔ لیکن ادھر دیکھیے نا، وہ کتاب مقدس ہے آپ کی طاق پر رکھی ہوئی، اس میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین، اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، استقامت کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ NRC اگر لاگو ہوتا ہے تو ہم کو پہلے ہی اپنی شہریت کے سارے کاغذات درست کر لینے، پین کارڈ، راشن کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیوری لائسنس، بجلی بل اور دیگر ثبوت، جس سے ہم اپنے آپ کو ہندوستان کا باشندہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ان تمام کاغذات کو ہم درست کر لیں گے، ابھی اس طرح کا کوئی وہم و گمان نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آسام میں NRC اس لیے لاگو ہوا تھا کہ وہاں تحریک چل رہی تھی بوڈو لینڈ کی، آسام گن پریشد کی، بنگلہ دیشی گھسپیٹھیوں کے خلاف۔ تو اس وقت کی کانگریس حکومت نے ان تحریک چلانے والوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم NRC لانے جا رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کی مردم شماری ہوگی، جو لوگ گھسپیٹھیے ہوں گے ان کو ہم نکال دیں گے۔ تو وہاں کے لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا، اس لیے اس معاہدے پر عمل کیا گیا، اور ریاست کے لوگوں سے تو معاہدہ نہیں ہوا ہے، نہ وہاں تحریک چل رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے NRC سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلی فرصت میں اپنی شہریت کے سارے کاغذات کو پوری مستعدی کے ساتھ درست کر لیں۔ اللہ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا، سنت پر